السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الناس کی پہلی آیت۔ تو آج ہم اس کے جوڑ کرنے سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے جب بھی ہم نے کوئی آیت پڑھنی ہے قرآن کریم کی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے حروف دیکھنے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کون کون سے حروف آئے ہیں۔ پہلے حروف دیکھیں گے، اس کے بعد حرکات کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف کیا کیا ہیں۔ جی سب سے پہلا حرف قاف لام، جی قاف اور لام۔ پہلا لفظ جو ہے اس میں دو حرف ہیں، قاف اور لام۔ تو قاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ لام پر کیا ہے؟ جزم۔ تو پہلے ہم قاف کو پڑھتے ہیں، قاف پیش قو، قاف پیش قو۔ لمبا نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ متحرک حرف ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، جھٹکا بالکل نہ دیں۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے کھینچنا نہیں ہے، قاف پیش قو پڑھیں گے۔ جب ہم نے آگے دیکھا لام ہے تو لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ تو اس لیے اب یہ جزم والا حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا بلکہ یہ ساکن ہے، اور ساکن حرف ہمیشہ پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو چونکہ جزم ہے اب اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم اس کو پیچھے ملائیں گے۔ تو پڑھیں گے قاف لام پیش قو۔ قاف پیش قو تھا اور آگے لام کے اوپر جزم آ گئی تو قاف کو لام کے ساتھ ملایا تو یہ قو سے بن گیا قل۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ قل۔ قاف لام پیش قل، قاف کو موٹا کر کے۔ اس سے آگے والا لفظ ہم اس کے حروف دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ الف کیا حمزہ؟ الف نہیں پڑھیں گے بیٹا، اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، اس لیے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور اس سے آگے والا حرف کیا ہے؟ عین۔ اس سے آگے واو۔ آگے کیا ہے؟ زال۔ ہمیں اس کے حروف آتے ہیں، اب اس کے اوپر ہم حرکات دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا حرف حمزہ ہے تو حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو زبر ہے، ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں اس لیے کہ یہ متحرک حرف ہے۔ آگے دیکھا عین، عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ عین پیش رو، عین پیش رو۔ آگے دیکھا واو ساکن ہے، تو واو ساکن ہے تو ساکن حرف کے بارے میں ہم پیچھے یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو اکیلا نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف اس کو پیچھے والے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے واو کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے، عین واو پیش رو۔ لمبا کیا ہے، لمبا کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ واو مدہ آ گیا۔ کیا آ گیا یہاں پہ؟ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ واو مدہ جب ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پیش والے حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جب واو مدہ ہو تو اس صورت میں پیش والے حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، عین واو پیش عو۔ تو یہ بن گیا اعو۔ پہلے حمزہ ہے، حمزہ کی آواز نرمی کے ساتھ آ، اور آگے عین ہے، اس کی عین کی آواز حلق سے نکالیں گے عو، اعو۔ ذال پیش ذو،
تو یہ زو زا کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ زال کی آواز نکالیں گے، نرمی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، زال پیش زو، زال پیش زو، اعوذ، اعوذ، تو یہ ہمارا لفظ مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کو پیچھے والے سے ملا کے پڑھیں گے، قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ۔ جی آگے دیکھتے ہیں، پہلے ہم حروف دیکھیں گے، یہ کون سا حرف ہے؟ با، با، یہ کیا ہے؟ وا، یہ کیا ہے؟ با، پہلے ہم اس کو حل کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ با ہے، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر، زیر، با زیر بی، بی، لمبا کریں گے؟ نہیں کریں گے بیٹا، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ متحرک ہے۔ کیا ہے یہ؟ متحرک، شروع میں ہم نے پڑھا ہے متحرک حرف کو جی جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، جھٹکا بالکل نہ دیں، اس لیے با زیر بی، با زیر بی، آگے را زبر را، آگے دیکھا با ہے، با کے اوپر کیا نظر آیا ہمیں؟ تشدید۔ جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد حرف کے بارے میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پہلی دفعہ پیچھے والے حرف سے ملا کے اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو چونکہ اب یہ با مشدد ہے اس لیے اس کو پڑھنے سے پہلے جو اس کے نیچے حرکت ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کو پہلے پیچھے ملائیں گے۔ تو پیچھے ہم نے دیکھا را ہے، را کے اوپر زبر ہے، ہم نے را زبر را پڑھا تھا، اب را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا را با زبر رب، رب، با زیر کیا بن گیا یہ؟ ربی، پیچھے سے باغ سے پڑھیں گے بی ربی، کیا بن گیا؟ آگے ہم چلے تو آگے الف ہے، الف ہمیشہ کوئی بھی حرف اگر بالکل خالی ہو، اس پہ کوئی حرکت نہ ہو تو اس صورت میں اس کو نہیں پڑھیں گے، الف یہاں میں بالکل خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی لام ہے، دیکھیں اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم تشدید کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ آگے نون آ گیا، تو اس میں ہم حروف دیکھتے ہیں، الف لام نون الف سین، یہ حروف ہیں، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ خالی ہیں، نون کو پڑھیں گے۔ تو جب نون کو پڑھنے لگے ہم تو ہمیں کیا نظر آیا؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ جب نون کے اوپر تشدید ہے تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تشدید والے حرف کو پہلے پیچھے والی حرکت سے ملا کے پڑھیں گے اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو نون کو ہم پہلے پیچھے ملائیں گے، با نون زیر بن، تو یہ بن گیا بی رب بن، نون زبر نا، لیکن آگے دیکھا الف خالی ہے تو یہ الف مدہ بن گیا۔ کیا بن گیا یہ؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جہاں پہ الف مدہ ہو وہاں پہ زبر والے حرف کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو نون کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، برب نا، سین زیر سی، لمبا کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ متحرک ہے۔ کیا ہے یہ؟ برب الناس، برب الناس، جی پیچھے سے ملاتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں بھی اب ہم وقف کریں گے، تو وقف کیسے کرتے ہیں؟ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ختم کر کے اس کو ہم ساکن کریں گے، تو یہ بن جائے گا برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیں بیٹا، جہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے گی وہاں پہ ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، برب
یہ گننا ہے بن، تو جہاں پہ بھی قرآن پاک میں نون کے اوپر تشدید آ جائے تو ہمیشہ وہاں پہ گننا کریں گے. قل اعوذ برب الناس. تو آج کے سبق میں ہم نے چند باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی آیت پڑھنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے حروف دیکھیں گے، اس کے بعد حرکات دیکھیں گے، اور اس کے بعد جزم اور تشدید کو دیکھیں گے، اور پھر اس کو ملا کے پڑھیں گے. اسی طرح متحرک حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا. متحرک حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، جھٹکا بالکل نہ دیں. اور دوسری بات ساکن کے بارے میں پڑھی کہ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. اور تیسری بات تشدید کے بارے میں پڑھی ہے کہ ہم جس حرف پہ تشدید ہو مشدد حرف اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، پہلے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کے اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. اور اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ جہاں پہ بھی نون کے اوپر تشدید آ جائے گی وہاں ہمیشہ گننا کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو آپ نے سمجھ لیا.